قیدی بھی تھا، نبی بھی تھا. پھر ایک جملہ لطیف بھائی اور کہتا ہوں، کیونکہ دور آ گیا تھا 7ویں امام عابد صدیق. امامت کو پتہ تھا کہ اب آئے گا 12ویں کا دور اور امام نے ہو جانا ہے غائب، کہیں شیعہ گھبرا نہ جائے. امام نے زندان میں جا کر غیبت کا تجربہ کروا دیا. غور ہے یا نہیں؟ امام نے نظروں سے غائب ہو کر، اور پھر فائدہ کیا ہوا؟ دنیا کی نظریں توجہ ظالموں کی 7ویں امام پر. شیعہ آزاد ہو گئے، سیدوں نے سفر کیا، مدینے سے ہندوستان آئے، مدینے سے بخارا آئے، مدینے سے افغانستان آئے. شیعت کائنات میں پھیلنے لگی اور اتنی پھیلی کہ 8ویں امام کے دور میں بادشاہ وقت مجبور ہو گیا کہ تاج اور ولی عہدی اٹھا کے 8ویں امام کے قدموں میں گر جائے. اور ہے یہ نہیں آپ شادی 8ویں امام کا دور گزرا، 9ویں امام کا زمانہ ہے. حکومت بوکھلا گئی، اتنی بوکھلائی کہ اب رشتہ دینے میں بھی تیار ہو گئے. توجہ ہے یا نہیں؟ یہ جو آج خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے، یہ تیرے اسی امام جناب تقی علیہ السلام کا پڑھا ہوا خطبہ ہے. الحمدللہ الذی اقرارا بنعمتہ. تو صحیح توجہ کر دیجیے، تھوڑا شروع کر دیتا ہوں. غور ہے یا نہیں آپ؟ یہ خطبہ پڑھا جاتا ہے. 6 سال کی عمر، حکومت نے پہلی بکواس کی، پہلا حملہ کیا. جنیدی نامی عالم کو بنایا، کہا امام چھوٹا ہے اسے پڑھاؤ. سازش یہ تھی کہ کل جب امام علم و حکمت کے خزانے کہے گا، ہم کہیں گے جی ہاں استاد بڑا قابل تھا، جنیدی نے پڑھایا ہے. جنیدی پڑھانے آیا، معصوم امام نے اسے پڑھوا کہا، سامنے بٹھایا. اس نے کہا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام کہتے ہیں پہلے اس کا مطلب بتاؤ. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تم جو میرا استاد بن کے آیا ہے، پہلے اس کا مطلب بنا. مطلب بتانے کے بعد اس کے حروف بتا، اور حروف بتانے کے بعد جیسے مولانا نے کہا حروف بتا، وہ گننے بیٹھ گیا بے سین میم. امام نے فرمایا تو استاد کیسا ہے؟ میں نے تجھے بتایا حروف بتا، تو گننے کیوں بیٹھ گیا؟ چل میں تجھے بتاتا ہوں. حروف اس کے 19 ہیں. اچھا یہ بتا اس کے حروف 19 کیوں ہیں؟ پھر یہ بتا اس میں جلالی کتنے ہیں؟ پھر یہ بتا اس میں جمالی کتنے ہیں؟ پھر یہ بتا اس میں شمسی کتنے ہیں؟ یہ بے بتا اس میں قمری کتنے ہیں؟ ادھر ملا کا سر جھکا، مسکرا کے کہا اسے بسم اللہ پڑھاتا ہے کہ جس کا باپ نقطہ پائے بسم اللہ. نعرہ حیدری. بسم اللہ سارے مل کے. ہر ایک میزان میں تولا، صبح کے ساتھ دل بولا، حریبام حریبام. سارے مل کے نعرہ حیدری. اس نے کہا اتنا قابل ہے ہمارے پاس بھیجو. امام کو بغداد بھیجا گیا. تیرے امام نے ایسی تبلیغ کی، حکومت کو بغداد چھوڑ کے سامرا جانا پڑا. گلی میں بچے کھیل رہے تھے، بارش مصطفیٰ کھڑا تھا. 6 سال کی عمر ہے امام کی. آئیے دیکھیے 6 سال کے امام نے کیا کیا. مامون رشید حرامی کی سواری گزری، فوجیوں نے درے برسائے، بچے چھوڑ کے بھاگے. امام نے جگہ نہیں چھوڑی. مامون کہتے تو بھاگا کیوں نہیں؟ کہا میں فرار کی اولاد نہیں ہوں. بولنا جنہیں زبان مولا نے عطا فرمائی. ایسے نہیں جیسے جشن کا حق ہے اسی طرح سے. میں باقی جتنے پڑے سارے یہ باقی جتنے پڑے میں ان کے قدموں کی خواہش بھی نہیں، لیکن وہ سارے سوزیوں والے تھے. وجہ ہے یہ نہیں میرے سوزی آپ. اب بعد پیسے نہ منگی، سوزی میں آگئی. امام بندے پریشان بیٹھے ہو، کوئی بندہ آپ کے کہے جی
میرے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے. بندہ کر پتہ چل جائے گا کتنا خوش ہے. حیدری آج کے دن میں خوش ہونے والے کے بھی گناہ معاف ہیں. کل کا دن اللہ نے عید کا دن قرار دیا ہے. عید کا دن، عید والے دن خیرات میں طلب کرو. قرآن کی قسم بڑا جاہل ہے وہ بندہ جو علی اصغر کو چھوٹا سمجھ کے اپنی حاجتوں سے طلب نہ کرے. اللہ نے علی جتنا باب الحوائج بنایا ہے اسے، غازی جتنا باب الحوائج ہے، اور پھر یہ تقی مولا یہ بھی باب الحوائج ہے. دو باب الحوائج. کئی بندے کہتے ہیں مانگنے کا سلیقہ آنا چاہیے. میں کہتا ہوں یہ بھی ضروری نہیں. دروازے پہ حاضری کا سلیقہ آنا چاہیے. باادب نوکروں کی طرح بیٹھ جاؤ. جھولیاں بھرنا اس خاندان سے بہتر کسی کو آتا نہیں. بھاگا کیوں نہیں؟ اطمینان سے فرمایا میں فرار کا بیٹا نہیں. اور پھر کوئی میں نے تیرا کوئی قصور کیا اور رستہ تو تب چھوڑوں اگر تیرے گزرنے کی جگہ نہ ہو. لہجے نے بادشاہت کے ماتھے پر پسینہ پھینک دیا. گھبراہٹ کے عالم میں گیا. واپس آیا تو پھر امام کھڑے تھے. اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی، اس کو اس نے چھپایا ہوا تھا. آواز دے کے کہتے بچے پتا یہ کیا ہے؟ قرآن کی قسم 6 سال کے محمد تقی میں نہج البلاغہ بولنے لگی. تقوی لہجے نے حیدری رنگ اختیار کیا. علم علی کے وارث نے مسکرا کے فرمایا زمین پہ پانی ہے، پانی میں بخارات ہیں، بخارات مچھلیوں کو لے کے اوپر اڑتے ہیں. بادشاہ شکار کرنے جاتے ہیں، بادشاہ اپنا باز چھوڑتے ہیں. باز آسمانوں میں جاتا ہے، باز بادلوں میں جاتا ہے. مچھلی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں. باز مچھلی کو اپنے پنجوں میں لے کر بادشاہوں کے پاس آتا ہے. وقت کے بادشاہ آسمانوں میں سے آئی ہوئی مچھلی کو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں یہ مچھلی اوپر بادلوں میں آئی کیسے. اور پھر گھر جاتے ہوئے بادشاہ اپنی مٹھی میں مچھلیاں چھپا کر اہل محمد کا امتحان لیتے ہیں کہ ہاتھ میں کیا. شلاری صاحب امام شہناب کی والدہ کے درجات بلند کر اماموں کا امتحان لیتے ہیں. بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ سواری سے اترا. آپ کون ہیں؟ کا حق کا نام امام وارث علی رضا. احترام سے دربار لے گیا، بلند کرسی میں بٹھایا. مولویوں کا اعتراض ہوا چھوٹے سے بچے کو اتنی بڑی کرسی میں کیوں بٹھایا. مامون کہتے ہیں بچہ سمجھتے ہو تو آ جاؤ سوال کر لو. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تھوڑا دیا جاگ میرا عزیز ختم ہو منا لے جشن. اے تھوڑا دیا نہیں چکاؤ. بسم اللہ. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے آج کے دن کوئی ہنس رہا ہو اور اللہ فرشتوں سے کہے علی اصغر اور تقی کے آنے پہ خوش ہے. اس کے گناہوں کے صفحے پھاڑ دو. اور جو آج کے دن پریشان ہو کے بیٹھے ساری زندگی کھلتی سے ہی پھکی کھیل کھیلتی. ہر بندے نے پھکی کھیل کا مطلب نہیں سمجھا. یہ پھکی کھیل خاص ہمارے سرائکی کا فکر ہے. خاص سرائکی جس غریب کی اپنی بیوی سے نہ بنے اسے ولیمے میں ماں کہتی ہے پتر ہنستا رہی. پوری تقریر جھوڑ ہنسے ہیں. احتیاط بڑی ضروری. اگر تم سمجھتے ہو کہ وہ اس منصب کے لائق نہیں سوال کرو. ایک بڈھا مولوی آیا یحییٰ ابن اقسم قاضی القشاب
چیف جسٹس، اس دور کا چیف جسٹس، اس نے کہا سوال، اس کا چھوٹا سا بچہ ہے، بچوں والا سوال پوچھو، تیری توجہ ہے میرا دی، رومال کھول، اللہ خیر کرو، مگر پہلے کا کھول گیا، گرمی کا موسم میں ہوا لگی، سامعین گرامی، قرآن مجید کی عزت کی قسم، آج اٹھ کے خوشی میں دھمالے بھی ڈالو تب بھی جنت واجب ہو جائے گی۔ خوشی ہوتی وہی ہے جو سیدوں کی خوشی ہو، یہ جیس خوشی میں خوش ہونا نہیں آتا، ڈاکٹر اسرار کے ساتھ اٹھے گا، کیونکہ جتنی لعنت اس ملعون پہ پڑ گئی ہے اس بغیرت سے اکیلے اٹھائی نہیں جاتی۔ تیری توجہ ہے یہ کوئی، اگلے بندے ٹھیک ہو گئے، پچھلے ٹھیک ہو گئے۔ اسلام کے ساتھ بھی یہی خطرہ ہوگا۔ نہیں، مسئلہ یہ ہے، اصل میں آپ نے اتنا زیادہ سیریت لے لیا، اتنا سیریت مسئلہ ہے نہیں، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ذاکر نائک نے یزید کو رضی اللہ کہہ دیا، تمہیں کیا ٹینشن کیا ہے؟ تمہارے پاس کوئی رضی اللہ ہے؟ کیوں بھائی؟ ہائے غریب، یہ تو وہ ٹینشن لے کہ جو کہے جناب میرا فلاں پیر بھی رضی اللہ ہے، اس نے یزید کو بھی رضی اللہ کہہ دیا، یہ تو ٹینشن ان کی اپنی ہے۔ حضرت رضی اللہ اور یزید بھی، تم تو تب پریشان ہو اگر تمہارے پاس کوئی رضی اللہ ہو، ہمارے پاس تو سارے علیہ السلام۔ اس نے تو یزید کو رضی اللہ کہہ کر تمہیں رضی اللہ کا معیار بتایا، تاکہ تمہیں پتا چلے کہ مولوی کس کس کو رضی اللہ کہہ سکتا ہے، شراب پینے والے کو بھی کہہ سکتا ہے، پھوپھی اور بیوی ایک جیسی سمجھنے والے کو بھی کہہ سکتا ہے، مکے پہ حملہ کرنے والے کو بھی کہہ سکتا ہے، مدینے کو تاراج کرنے والے کو بھی کہہ سکتا ہے۔ ہاں البتہ ہمیں ایک آسانی ہو گئی، ایک ذمہ داری میں اضافہ ہو گیا، اب ہم ہر رضی اللہ کو چیک کر کے دیکھیں گے کہیں اندر یزید تو نہیں چھپا ہوا۔ ڈاکٹر پر اسرار کیا، اس کے بڑوں کو بھی پتا ہے شرابی کون تھا۔ جب مدینے کے بھرے بازار میں ایک بہت بڑا رضی اللہ کے بیٹے نے، یہ ہے محبت اتحاد بین المسلمین، نام پتا ہے لیکن بتاتے نہیں، بتائے بھی تو کیسے بتائیں، نام کنفرم ہے، بلدیت مشکوک ہے۔ اپنی کتاب عدالت الخلفاء پر، جس میں ایک بڑے وی آئی پی کے بیٹے نے شراب پی کے مدینے کی گلی میں غلغفارہ کیا، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، نیک لوگوں کی شریف جماعت پکڑ کے خلیفہ وقت کے پاس لائی۔ عجوبہ یہ ہوا کہ تخت پہ بیٹھنے والا مجرم کا والد گرامی تھا۔ اس نے آہستہ سے بچے کے کان میں کہا تم مکر جا، باقی میں سب دیکھ لوں گا۔ بچے کو بھی چڑھی ہوئی تھی، اس نے چھڑک کے کہا ایک شراب پی ہے، دوسرا جھوٹ بولوں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے آپ؟ ایک شراب پی ہے، ایک شراب پی ہے، ایک بیگ والا جڑا بندہ مجلس اتنا بولے ہوتی تلاشی ہوتی ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے آپ؟ ایک شراب پی ہے، دوسرا جھوٹ بولوں۔ بھری عدالت میں بیٹے نے والد کے ماتھے میں پسینہ اتروایا، عدالت نے کانپتے ہوئے درہ اٹھایا، مجھے قرآن کی عزت کی قسم، رسول کی رسالت کی قسم، اگر بھری نہ پڑی ہو کتابیں، قیامت کے دن رسول ثقلین میری شفاعت نہ کرے، یا بادشاہ نے ہاتھ میں درہ اٹھا کر بیٹے میں تازیانہ برسانا چاہا، یا بڑے دربار میں بیٹے نے اپنے باپ کی کلائی میں ہاتھ ڈالا اور چھڑک کے کہا شراب پی ہے
میرے ساتھ توجہ چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب شراب پی ہے ترے وہ مارے جس نے خود کبھی نہ پی, پورے دربار کے سر جھکے. بھتیجے نے راز کھول دیا. اسلام پہ مشکل پڑی, مشکل کشا اسلام نے دربار میں قدم رکھو. اسلام چھوم گیا, لو وقت کا محمد آ رہا ہے. اب اس بندے کو پہلے داد دیتا ہوں جسے اگلا فکرہ سمجھ میں آئے گا. پہلے پیش کی داد دیتا ہوں. علی نے آگے بڑھ کے فرمایا حد میں جاری کرتا ہوں, در حسن مارے گا. اور حسین تمہیں سلامت رکھے. وہاں باپ بھی مجرم تھا, بیٹا بھی مجرم تھا, یا باپ بھی پاک تھا, بیٹا بھی پاک. چیف جسٹس نے امام سے سوال کیا جیسے بچے سے کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. ایک بندہ بچے کو سوال کر رہا تھا, اس نے کہا بندن پاک کتنے ہیں جی, کتنے ہیں؟ امام معصوم ٹوٹل کتنے ہو جی, بات ٹھیک ہے. 31 پورے کر کے دکھاؤ. 5 12 14 برابر ہے, پھر 14. ہم مسلمان ریاضی کا ماہر ہوتے ہیں. سامعین گرامی, اس نے بڑا سادہ سا سوال, اما بات کا بڑا سادہ سا سوال, اور اس نے کہا بچے مولا قبول کریے. بچے حالت احرام میں اگر کوئی شکار کرے تو کفارہ کیا ہے؟ توجہ ہے تیری؟